اب آپ اس مبارک سلسلے کا 16ویں 63 کے واقعات سے معطر کرتے ہیں۔ یاد تمہارے وید ہیں، ہمیں ایک وید الف سے لے کر یہ یاد سنا دو۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا کہ اتنی بڑی اچھا اب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا پہ اس وقت یعنی تسلط جو ہے وہ انگریزی ہے، وہ چاہے یہود کا ہو یا نصارہ کا ہو، پورے عالم پہ پوری دنیا پہ ہر لحاظ سے، طاقت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، جدید علوم کے اعتبار سے، لیکن ان کو کہو کہ جو بھی تم اپنی کتاب جس کو تم اپنی کتاب سمجھتے ہو میں یاد سنا دو۔ ایک عیسائی پیدا کرو جس کو انجیل اناجیل اربع یاد ہو، ایک یہودی پیدا کرو جس کو تورات یاد ہو، حالانکہ یہودی یعنی بعض بڑے عبادت گزار بھی ہیں، اپنے مذہب مسلک کے مطابق بے انتہا عبادت گزار ہیں، اپنے مسلک و مذہب کے مطابق حلال کھانے پر بھی ان کا بڑا زور ہے، پاکیزگی پر بھی ان کا ان کے عقل کے مطابق بڑا زور ہے، لیکن مجال ہے کوئی ایک تورات کا حافظ نکل سکے تو اس سے بڑی صداقت کیا ہو سکتی ہے اس قرآن پاک کی کہ اتنی عربی کا عظیم کلام ہو، عظیم کتاب ہو، اور ایک اجمی بچہ، اجمی لڑکا جس کو ایک لفظ کا ترجمہ نہیں آتا ہے وہ الف سے لے کر منڈاس تک یاد سنا دیتا ہے، تراویح میں کھڑا ہے پڑھ رہا ہے۔ اتنے بڑے چیلنج کے بعد جب دشمن اس کا مقابلہ نہ کر سکا، نہ قرآن بنا سکا، نہ قرآن میں حفظ کر سکا، کہ کوئی تو حافظ نہیں آتے نا کم از کم۔ اچھا اور خدا کی شان دیکھو کہ مسلمانوں میں بھی یہ علی وجہ البصیرت میں کہہ رہا ہوں، مسلمانوں میں بھی وہ فرقے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن پھر روافض ہو گئے، دین کو چھوڑ دیا، شیعہ کہلائے یا رافضی کہلائے، پھر ان کے آگے کئی قسمیں ہیں جو بھی ہوں، ان میں جو لوگ صحیح معنوں میں نعوذ باللہ منکرین خلفاء راشدین ہیں یا خلفاء راشدین کی شان میں تبرہ کرتے ہیں، ان میں ایک حافظ بھی پیدا نہیں ہوا۔ یعنی آج بھی آپ غریب ملک ہیں، انڈو پاکستان، بنگلہ دیش، آج بھی آپ ان کے دیہات میں چلے جائیں، یہاں پرائمری اسکول بھی نہ ہو، وہاں کوئی نہ کوئی حافظ آپ کو مل جائے گا، لیکن اس کے مقابلے پہ جناب اب آپ یعنی اندازہ کریں کہ بھئی اتنی بڑی عظیم کتاب کی سچائی کی اور کون سی بڑی دلیل ہو سکتی ہے۔ اچھا اب دیکھیں کہ جناب اس وقت آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اب دنیا جو ہے یہ گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر گئی ہے، ٹھیک، اسی لیے اب WTO اور ورلڈ آرڈر اور فلاں اور فلاں اور فلاں، بہرحال یہ نئے طریقے ہیں لوٹنے کے، پہلے ظلم سے لوٹا جاتا تھا، اب ذرا طریقے سے لوٹا جاتا ہے۔ اب وہ خود بھی کہتے ہیں اور بڑا ہنس کے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے آبا اجداد تو بڑے پاگل تھے کہ دوسرے ملکوں میں حکومت کرنے کے لیے گئے، وہاں ان کو لڑائیاں لڑنی پڑی، تکلیفیں اٹھانی پڑی، ان کو غیر ملکی لوگوں کے ساتھ گزارا کرنا پڑا، بڑی ان سخت موسم۔ اب تو ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، کچے دھاگے سے بندی آئے گی سرکار میری، خود آتے ہیں ہمیں منتیں کرتے ہیں، قرضہ لے کے پھر ہمارے نوکر بن جاتے ہیں، کرسی پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں، حکم ہمارا چلتا ہے، مقروض ہے، قرضے دار کیسے سر اٹھائے، اور پھر قرضہ واپس کرنے کے لیے ہم ان کو ایسے طریقے بتاتے ہیں کہ ان کے عوام ان پہ ہمیشہ لعنت بھیجتے رہیں۔ کبھی دیکھیں آپ نے ہمارے پیسے دینے ہیں جناب، تو بھارت پٹرول مہنگا کرو، بجلی مہنگی کرو، ٹیلی فون مہنگا کرو، کیونکہ یہ ایسی چیزیں اس کے بغیر تو بندہ جی نہیں سکتا۔ جب مہنگا ہوگا عوام چیخیں گے، عوام چیخیں گے تو ان کی آپس میں لڑائی ہوگی، وہ تماشا دیکھیں گے بیٹھ کے۔ تو اس لیے
ہمیشہ بات کو یاد رکھیں کہ اتنے علوم کے بڑے لوگ جنہوں نے چاند پہ کمندیں ڈال دی، جنہوں نے مریخ پہ کمندیں ڈال دی، جنہوں نے فضاؤں کو مسخر کر لیا، جنہوں نے خلاؤں میں اپنے مرکز قائم کر دیے، جنہوں نے اپنے سیارات کو آسمانوں کی فضاؤں پر حکمرانی کے لیے پوری دنیا کے کنٹرول کرنے کے لیے وار سٹار تک پہنچ گئے، سٹار وار تک پہنچ گئے، لیکن کیا آج بھی وہ قرآن کی ایک خبر کی تردید کر سکتے ہیں؟ آج بھی ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے نا جی، قرآن نے خبر دی ہے آدم علیہ السلام کی، اس کی تردید کرو۔ قرآن نے خبر دی ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، بتاؤ کہ نہیں آیا؟ تو قرآن غلط کہتا ہے۔ قرآن خبر دیتا ہے کہ قوم عاد پہ اللہ نے اس طرح عذاب بھیجا، اور قوم عاد اتنی قوم تھی ایسے برباد ہوئی، آپ تردید کریں جی کوئی دنیا میں قوم عاد نہیں تھی، نعوذ باللہ، قرآن کی خبر غلط ہے۔ قرآن ہمیں خبر دیتا ہے کہ مصر میں اس وقت دور فرعون تھا، کوئی فرعون تھا، پتہ نہیں پہلا تھا، دوم تھا، رمسس دوم تھا یا اور تھا، یہ تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن فرعون تھا، فرعون ان کا لقب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا، فرعون غر کے دریا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کامیابی سے نکل گئے، یہ سارا واقعہ ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ اگر غلط ہے تردید کرو، بتاؤ کہ قرآن کی خبر درست نہیں ہے۔ قرآن ہمیں خبر دیتا ہے کہ اب رہا ہاتھی لے کے آیا، اس طرح پرندے آئے، وجعلہم قصفا معقول، اگر غلط ہے تردید کرو، کہو جی نہیں کوئی ہاتھی نہیں آیا، کوئی حبشے کا بادشاہ نہیں آیا تھا، کوئی نجاشی نہیں آیا تھا، کسی ایک واقعے کی تو تردید کرو۔ اور خبر دینے والا النبی الامی، جس کے پاس نہ ٹیلی فون ہے، نہ مواصلات ہے، نہ سکول ہے، نہ یونیورسٹی ہے، نہ کالج ہے۔ ہم تو کھل کے کیا ہم کہتے ہیں، ابھی چیلنج کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کے قرآن کی ایک خبر کو جھٹلاؤ۔ اللہ کے قرآن نے جو احکام بنائے ہیں ایک حکم کو جھٹلاؤ، کہو جی یہ حکم جو ہے درست نہیں۔ اسی لیے ہمارے ملک فیصل مرحوم، اللہ ان کی خبر پہ کرو رحمتیں فرمائے، بڑا مفکر مدبر، بہت اللہ نے انہیں نوازا تھا نعمتوں سے، اور بڑا مانا ہوا دنیا کا عبقری تھا، انٹیلیجنس تھا۔ وہ گئے کافروں کے ملک میں، ان کا اس دور میں اپنے دور میں دورہ ہوا تو تمام اقوام عالم کے نمائندے اور ان کے بڑے بڑے لوگ اکٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی قرآن کی سزائیں سخت بہت ہیں، چور کا ہاتھ کاٹ دو، یہ بڑی سخت سزا ہے، ابھی چور ہے جیل میں ڈال دو، جرمانہ کر دو، فائن کر دو، یہ نہیں کہ ہاتھ ہی کاٹ دو۔ تو وہ سنتے رہے، اور اس کے بعد پھر وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا آپ ایسا کریں کہ میرے ملک کے 10 سالہ اعداد و شمار دیکھ لیں، اور آپ اپنے ملک کی ایک سٹیٹ کا 1 سال کے اعداد و شمار دیکھ لیں کہ جرائم آپ کے پاس زیادہ ہیں، ہمارے پاس زیادہ ہیں۔ آپ ایک ہاتھ پہ نظر نہ ڈالیں، آپ پورے ملک کے امن و امان پہ نظر ڈالیں۔ آپ ایک شاخ کو کٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن پورے باغ پر نظر نہیں ڈال رہے ہیں کہ مالی اس کو جو کاٹ رہا ہے تو اس کو برابر لانا چاہتا ہے تاکہ اس کا حسن قائم رہے۔ جب ہاتھ اتنا لمبا ہو جائے کہ دوسرے کی جیب میں داخل ہو جاتا ہے، دوسرے کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس کو تو چھوٹا کرنا ہوگا۔ میں نے کہا آپ مجھے ایک سٹیٹ کے 1 سال کے اعداد و شمار دیں، میں آپ کو اپنے پورے ملک کے 10 سال کے اعداد و شمار دیتا ہوں، پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ابھی ہم نے زیادہ ظلم کیا یا تمہارے ہاں زیادہ ظلم ہوا۔ 6 گھنٹے بجلی بند ہوئی، 6 گھنٹے بجلی بند سے ہزاروں کی تعداد میں جرائم ہوئے۔ یہ جو ایڈوانس ملک کہلاتے ہیں نا، اپنے آپ کو مہذب تعلیم یافتہ، ہم تو ان کے نزدیک جاہل بیکورڈ لوگ ہیں نا،
یہ جو سب سے زیادہ ایڈوانس ممالک ہیں، 6 گھنٹے بجلی بند ہونے میں ہزاروں جرائم ہوئے، اور ایک سال میں کم سے کم 3 لاکھ کنواری لڑکیاں حاملہ ہوتی ہیں۔ یہ مہذب ملک ہے۔ یعنی آپ کسی بعض شہروں کے گاڑیوں پہ جا کر بھی آپ محفوظ نہیں رہتے ہیں، آدمی کو باقاعدہ گاڑی میں اپنے دروازوں کو لاک کرنا پڑتا ہے کہ کوئی لڑکی زبردستی آ کے اندر بیٹھ جائے گی۔ اچھا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ بھائی میں اس لائن کا آدمی نہیں، مجھے یہ بات نہیں چاہیے۔ وہ کہے کہ ٹھیک ہے جی، آپ کو چاہیے نہیں چاہیے، میں آپ کی گاڑی میں بیٹھی، میرا ٹائم ویسٹ ہوا ہے، مجھے پیسے دو نا۔ بھائی ہم نے آپ کو کال کیا ہے، بلایا ہے، وہ آپ کو اشارہ کیا ہے، بدبختی سے تم خود میں کہا کچھ آپ نے نہیں بلایا کہ میں تو بیٹھی ہوں نا، اب مجھے جہاں سے بیٹھی تھی واپس بھی تو جانا ہے، لہٰذا مجھے پیسے چاہیے۔ یہ مہذب ملک ہے۔ جیب میں ہر وقت آپ پیسے رکھیں، تاکہ اگر کوئی آگے گنڈا آ جائے اور نکالو پیسے نہ ہوں تو مار دے گا، وہ کہہ کہ کیسے پیسے لے کے کیوں نہیں چلا، جو ہوں گے وہ راضی ہو جائے گا۔ یہ مہذب معاشرہ ہے کہ کسی بندے سے پوچھو نا کہ جی مجھے مستشفیٰ ملک عبدالعزیز جانا ہے، وہ کہے گا آئی ول چارج اٹ، پیسے تو مجھے راستہ بتانے کو۔ یہ مہذب معاشرہ ہے، راستہ بتانے کے پیسے دو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھی ہم چیلنج کرتے ہیں پوری دنیا کو، کفر کو، یہودیت کو، نصرانیت کو، بدھ مت کو، عیسائیت کو، ہر مذہب کو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ خدا رہا ہو میدان میں، قرآن بنا سکتے ہو ایک صورت لے آؤ، نہیں بنا سکتے ہو جو قرآن نے خبر دی ہے ایک خبر جھٹلاؤ۔ اچھا، خبر نہیں جھٹلا سکتے ہو، چلو قرآن نے جو احکام دیے ہیں ایک حکم کو ثابت کرو گے جی نہیں یہ ٹھیک نہیں۔ قرآن میں احکام ہیں، قتل کے بارے میں ہیں، ڈاکو کے بارے میں ہیں، چور کے بارے میں ہیں، زنا کے بارے میں ہیں، تہمت کے بارے میں ہیں۔ اچھا، پھر احکام نکاح ہے، طلاق ہے، وراثت ہے، وصیت ہے، سب احکام ایک حکم کو ثابت کرو گے جناب یہ فٹ نہیں ہے اس زمانے میں۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، یقین فرمائیں آج بھی آپ کوئی حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، آج ہی آپ کوئی فقہ کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، آج ہی آپ جناب اس میں اگر کتاب البیوع یا اس کے عقد اور یہ جو معاہدے لکھے جاتے ہیں وہ پڑھیں، یقین فرمائیں کہ آج کا جدید قانون دان جو ہے وہ بھی انہی لفظوں کا محتاج ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں استعمال کیے گئے، آج بھی اسی پر مجبور ہے۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا، آخر آپ جاتے ہیں اپنے ملک میں جائیدادیں خریدتے ہیں، فلیٹ خریدتے ہیں، گھر خریدتے ہیں، مکان خریدتے ہیں، پلاٹ خریدتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا اور آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ آپ کے پاس ایسے اسٹام موجود ہوں گے جن کا باقاعدہ لکھا جاتا ہے من کے مقر مسمی فلان ابن فلان۔ یہ مقر مسمی عربی لفظ ہے یا آپ کا کوئی ہندی لفظ ہے؟ اس کا بدل نہیں لا سکے وہ آج تک۔ اچھا، بسلامتی ہوش و حواس خمسہ بلا اجبار اقرا عہد کس مقر ہوں، اقرار کرتا ہوں۔ بسلامتی ہوش و حواس خمسہ، صرف بسلامتی عقل نہیں، آج تک وہ مجبور ہیں کہ اس قانون کے وہی لفظ استعمال کر رہے ہیں جو ہم نے استعمال کیے، اور بلا اجبار و اقرا عہد کو، کسی کا جبر اقرا نہیں، جو اگر کوئی بندوق رکھ کر لکھوائے تو پھر وہ اس کی کیا حیثیت ہوئی؟ اقرار کرتا ہوں، پھر صرف اقرار پر بس نہیں، اقرار کرتا ہوں اور لکھ دیتا ہوں، اور یہ بروبرو گواہان تاکہ سند رہے، بوقت ضرورت کام آئے۔ آج تک مجال ہے کوئی لفظ بدلا ہو؟ دنیا کا بڑے سے بڑا برسٹر لے آئے، آپ کہیں کہ لفظ بدلو، اسی لیے جو اپنے آپ کو بڑا
عقل کل سمجھتے ہیں نا، اور ساری دنیا کو جاہل سمجھتے ہیں، ساری دنیا کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا، یہ تو بالکل کچھ نہیں، ہم عقل کل ہیں، ہمیں اللہ نے اتنا عقل دیا ہے، اتنا نوازا ہے۔ ان عقل کل کا حالانکہ عالم یہ تھا، یقین کریں کہ جب اسپانیہ پر عرب کی مسلمانوں کی حکومت تھی تو ان کے ہاتھ جہالت تھی، ان کے لوگ تو عرب کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ اس وقت بھی مسلمانوں کی لائبریریوں کا یہ عالم تھا، جب یورپ کے پاس کتاب نہیں ہوتی تھی، کہ جب ہلاکو خان نے بغداد کو تباہ کیا ہے، حالانکہ ہلاکو خان کبھی جرأت نہیں کر سکتا تھا حملہ کرنے کی اگر وہ توسی نہ کہتا تھا، اس نے آ کے اس کو رپورٹ دی کہ مسلمان اندر سے کمزور ہو چکا ہے، تم حملہ کر دو۔ اس نے حملہ کیا اور 10 لاکھ مسلمان دہتے ہوئے، اور دریائے دجلہ میں جو ہماری کتابیں بہائیں گی 3 دن تک دریا کا پانی سیاہ ہو گیا، سیاہی کی وجہ سے۔ تاریخ ہے جس کا دنیا کی کوئی طاقت انکار نہیں کرتی۔ آج اگر آپ جائیں یورپ میں جائیں، کسی آپ ملک میں جائیں، ان کے متمدن ملک جو کہلاتے ہیں، ان کی لائبریریوں میں، یا آج بھی آپ دیکھیں کہ پورے میڈیکل کی بنیاد کس پہ ہے؟ وہ ابن سینا کون تھا؟ وہ ارسطو کون تھا؟ وہ فارکلیت کون تھا؟ وہ رازی کون تھا؟ وہ ابی حیان کون تھا؟ اب یہ تو نہیں نا کہ جس کے پاس زور ہو بس جو وہ کہے وہ سچ ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو جناب ساری دنیا کا عقل کل تصور کرتے ہیں نا کہ ہم جناب لارڈ میکالے نے قانون بنا کے دیا اور پوری دنیا کو ہم نے جناب قانون بنا کے دیا اور پوری دنیا کو ہم نے قوانین بتلایا کہ یہ کرمنل الگ ہے اور یہ سول الگ ہے اور یہ کانسٹیٹیوشن الگ ہے، اور اس کے بعد جناب یہ تو ہم نے بہت کچھ کیا۔ ان کا عالم یہ تھا کہ ایک آدمی کو بڑا لمبا واقعہ، بہرحال سزائے موت ہو گئی، اس کا وکیل جو تھا نا تقریباً سر سید احمد کا بیٹا تھا یا عزیز تھا، وہ بڑا خاموش رہا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جناب جب وہ پھانسی کا دن آ گیا، سب کچھ ہو گیا، تو قاعدہ یہ ہوتا ہے، قانون یہ ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ بلیک وارنٹ کی تصدیق کے بعد جب اس کو کوٹڑی میں بند کر دیا جاتا ہے، وقت مقرر آتا ہے، تو جب وہ آدمی آتے ہیں اس کو غسل بھی دیں گے، پھر جلاد بھی آئے گا، ساتھ مجسٹریٹ بھی آئے گا، ساتھ سپرنٹینڈنٹ جیل بھی آئے گا، پولیس والے بھی آئیں گے، سب نگرانی میں کھڑے ہو کے اس کو پھانسی کے گھاٹ پہ لاتے ہیں اور اس کے گلے میں رسا ڈالا جاتا ہے، اور مجسٹریٹ جو ہے وہ حکم پڑھ کے سناتا ہے، اور اس کے بعد وہ اشارہ کرتا ہے، پھر وہ لیور کو گھماتے ہیں۔ جب جناب اس کے گلے میں رسا ڈالا گیا تو وہ مجسٹریٹ صاحب پڑھ کے سنا رہے تھے کہ اس شخص نے فلاں 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 کو قتل کیا، 13 دفعہ 302 یہ قتل ابد کا مجرم ثابت ہوا، یعنی الی آخر ہی، تو اس لیے اس کو پھانسی پہ لٹکایا جاتا ہے۔ جب یہ ہوا رسا ڈالا، ابھی اس نے اشارہ نہیں کیا تھا، اور وکیل صاحب بھی کتابیں لے انہوں نے کہا مجھے صاحب ایک اشارہ مت کرنا، مطلب میں تمہارے خلاف قتل کا مقدمہ کر دوں گا۔ کیا مطلب؟ اس نے کہا پھانسی پہ لٹکایا گیا، یہ تو نہیں لٹکا کے مارا گیا، یہ کہیں لکھا ہوا ہے قانون میں؟ نے کہا پھانسی پہ لٹکا، میرے موکل کے گلے میں رسا ڈال دیا کہ لٹکا دی کے بعد ختم، کوئی سزا تو ہو گئی۔ اگر اس کو موت آ گئی، میں تم سب کے خلاف 302 کا مقدمہ درج کر کے کورٹ میں جاؤں گا اور اسی پھٹے پہ تمہیں آنا ہوگا، یہ سوچ لو ورنہ روک دو فیصلہ۔ مجسٹریٹ ہل گیا، سپرنٹینڈنٹ جیل ہل گیا، قانون کی کتابیں دیکھتے ہیں تو اس میں ہینگ کا لفظ تو ہے، ٹیل ڈیتھ کا لفظ ہے نہیں۔ اب جناب وہ پریشان ہوئے، اس کو روک دی گئی سزا بہت، انہوں نے کہا جی ٹھہرو، اب تو پھر ہم پھر دوبارہ سپریم کورٹ سے پوچھتے ہیں۔ ان کے بعد دوبارہ جب کیس کیا، انہوں نے کہا بات تو وکیل کی تھی، کیونکہ ہمارے قانون میں یہ تو لکھا نہیں ہے نا کہ اس وقت تک پھانسی پہ لٹکایا جائے حتیٰ کہ موت واقع ہو جائے، یہ لفظ موت کا تو ہے ہی نہیں، پھانسی پہ لٹکایا جائے، لٹکا دیا گیا، یہ تھوڑا کہ لٹکا کے مار دیا جائے، یہ کہاں ہے؟
کسی کا لٹکانا الگ بات ہے، کسی کو موت تک لٹکانا الگ بات ہے، لہذا وہ بندہ چھوٹ گیا۔ آئندہ جناب انہوں نے قانون میں امینڈمنٹ کی کہ ٹیل ڈیتھ، اب وہ ڈاکٹر کو بھی کھڑا کرتے ہیں کہ سرٹیفکیٹ دے کے کیا باقی بندہ مر گیا ہے؟ نہیں، ایسا نہ ہونا کہ رستے کے بعد بھی بچ جائے کرائے تھے۔ تو اس لیے یہ ہے جناب عقل کل کا قانون۔ لیکن اسلام نے کیا کہا؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ کا قرآن کہتا ہے قصاص ہی تو زندگی ہے۔ جب تم قاتل سے بدلہ نہیں لوگے تو ساری دنیا قاتل بن جائے گی، ساری دنیا میں فساد پھیل جائے گا، اور بدلہ لینے کا حق جو ہے وہ مقتول کے ورثاء کو دیا گیا کہ اگر قتل عامد ہے، مقتول کے ورثاء چاہتے ہیں قصاص تو قصاص ہوگا، معاف کرنا چاہتے ہیں تو معاف کر دیں۔ ہاں، قتل خطا میں ہم اس کو سزائے موت نہیں دیں گے کیونکہ وہ قاتل عامد نہیں ہے، آمدن نہیں مارا اسے، گاڑی ٹکرا گئی بندہ مر گیا، کیا چیز نہیں تھی اس کی۔ لیکن اسلام کا قانون دیکھیں کہ گاڑی ٹکرا گئی، حادثے میں بندہ مر گیا، اچھا اس نے دیت ادا کر دی 1,40,000 یا جتنا ہے، یا اس کے مقتول کے ورثاء نے معاف کر دیا، لیکن اسلام کہتا ہے کہ نہیں، 2 مہینے کے روزے بھی رکھو، تمہاری اندر کی پاکی بھی ہونی ضروری ہے، یہ نہیں کہ روزانہ تم گاڑیاں ٹکراتے پھرو کہ اچھا معاف تو کر دیتے ہیں مجھے لوگ، نہیں، خبردار، یا مشارین اور متتابعین۔ یہ اسلام کا جامع قانون دنیا کی کوئی طاقت نہیں بنا سکتی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن چیلنج کرتا ہے، بوقت نزول چیلنج کیا، اس کے بعد چیلنج کیا، اور آج بھی قرآن کا چیلنج موجود ہے کہ قرآن کے مقابلے پہ قرآن بنا کے دکھا دو، 10 صورتیں لے آؤ، 1 صورت لے آؤ، 1 آیت لے آؤ، یہ نہیں کر سکتے ہو قرآن کی خبر کو جھوٹا ثابت کرو، یہ نہیں کر سکتے ہو قرآن کے مقابلے پر اتنی بڑی کتاب اپنے کسی بچے کو یاد کر کے ہمارے سامنے وہ بچہ لے آؤ، یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو قرآن کے جو احکام ہیں ان کو جھوٹا ثابت کرو۔ دیکھو نا جی، اب اصولی بات ہے کہ 1400 سال پہلے 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی الہاشمی، انہوں نے فرمایا کہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ شراب حرام، کہ شراب حرام۔ اب دیکھیں جناب، شراب حرام ہو گئی، اسی دور میں ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شراب تو حرام اب ہوئی ہے نا، مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں اپنے پیسے بھی اور کچھ میرے ساتھ یتیموں کا پیسہ ہے جن کو لے کے میں فلاں ملک میں گیا اور وہاں سے جا کے میں شراب لے آیا ہوں بیچنے کے لیے، جو پہلے حرام ہی نہیں تھی۔ مدینہ منورہ میں میں پہنچا تو پتہ لگا کہ شراب حرام ہو گئی۔ اب حضور بتائے میں کیا کروں، میری تو ساری پونجی اس میں لگ گئی اور یتیموں کا پیسہ بھی اسی میں لگ گیا۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ چلو حرام تو ہم مسلمانوں کے لیے ہے نا، حرام جو ہے ہم مسلمانوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے تو حرام نہیں ہے۔ یہ ہمارے ملک میں مصیبت ہے نا کہ جتنا قانون پابندی لگا دو وائن پہ، اس پہ کہ بھی ہمارے ملک میں وائن نہیں آ سکتا، شراب بند ہے، شراب بند ہے، لیکن باہر کے جو ہمارے یہاں آئے ہوئے لوگ ہیں نا ان کے لیے تو ہم نہیں بند کر سکتے نا، بھائی وہ تو مسلمان نہیں ہے نا۔ اور حاضر کہتے بھی بالکل، دیکھو جی یہی رواداری کا تقاضا بھی یہی ہے نا کہ وہ تو ہمارے مہمان ہیں جی، سفارتکار ہیں، باہر کے لوگ ہیں، ان کو تو ہم نے الاؤ کرنا ہے، پرمٹ ایشو کر دیں گے۔ جو غیرت مند قومیں ہوتی ہیں نا جی، اسی طرح اپنا چین میں اپنے ایک علاقے میں شراب بند، وہاں باہر کے ملکوں کے جب سفیر آنے لگے تو ان ملکوں نے لکھا کہ بھائی ٹھیک ہے تمہارے قانون میں بند ہو گئی، لیکن ہمارے قانون میں تو یہ بند نہیں ہے، اور ہمارے لوگوں کا تو یہ گویا کہ جزو حیات ہے، ہمارے لوگ تصور نہیں کر سکتے کھانا کھانے کا بغیر وائن کے، بغیر بیئر کے،
تو تم ان کے لیے تو الاؤ کرو. اس نے کہا ہمارے ملک میں اس شریف آدمی کو بھیجو جو نہ پیتا ہو. ہمارے ملک میں کوئی ایسا شریف آدمی نہیں ہے جو یہ گندی چیز نہ پیتا ہو. اگر نہیں ہے تو مت بھیجو آدمی, ہمیں ضرورت نہیں ہے تمہارے آدمی. اور انہوں نے مجبور ہو کے پھر بندے ڈھونڈے جو ڈرنکر نہ ہوں. اگر ہمارے اسلامی ملکوں کو بھی یہ احساس ہوتا تو شراب آگے نہ چلتی. اب انہی کے ذریعے تو لائسنس مل جاتے ہیں, انہی کے چپراسی بیچتے ہیں, اور جو چیز آپ کو 500 میں ملنی تھی 1500 میں ملتی ہے. اچھا, جو وہاں اس علاقے کا غیر مسلم نہ پینے والا وہ بھی لائسنس لے لیتا ہے کہ چلو یار پیئیں گے نہیں, شام کو 5-8 ہزار تو کما لیں گے نا, ہمارے پیرامڈ پہ لے کے بک جائے گی, ہمیں تو پیسہ ملے گا نا. تو وہی تو کاروبار کا ذریعہ بنتے ہیں. تو اب دیکھیں جناب کہ اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کسی کافر ملک میں لے جاتا ہوں, اس کو بیچ آتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ بالکل نہیں, ثمن الحرام حرام, حرام چیز جب بیچو گے تو جو اس کا پیسہ آئے گا وہ بھی تو حرام. کافر کو بیچو, کسی کو بیچو, جب یہ چیز بری ہے تو اسلام کیوں اجازت دے کہ کافر کو بھی نقصان پہنچا؟ اس کے لیے بھی بری ہے, ہمارے لیے بھی بری ہے, حرام ہے. اچھا, اب جناب یہ ہو سکتا تھا نا جیسے آج کل ہمارے لوگ جو ہے نا کہتے وہ کہتے ہیں جی بالکل ہم مانتے ہیں اور بالکل ہمارا ایمان ہے کہ شراب حرام ہے, لیکن وہ شراب حرام ہے, خمر حرام ہے. ما خامر العقل, جو عقل کو اتنا یعنی آؤٹ کر دے کہ بندہ ماں اور بیٹی میں تمیز نہ کر سکے, بہن اور بیوی میں تمیز نہ کر سکے, عقل بالکل مختل ہو جائے. وہ کہتے ہیں جی بالکل حرام ہے, لیکن ہم تو پیتے, ہم تو ٹھیک رہتے ہیں, ہمارا عقل آؤٹ ہوتے نہیں, ہم تو بلکہ پینے کے بعد ہم زیادہ تیز ہو جاتے, شارپ ہو جاتے ہیں. اس کا حل 1400 سال پہلے النبی الامی نے کیسے فرما دیا؟ فرمایا قلیلہ حرام و کثیرہ حرام. یہ چیز حرام ہے, اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے اور ایک گیلن بھی حرام ہے. ایک حل فرما دیا کہ بھی اگر پیشاب حرام ہے, یہ مانا تو نہیں نا کہ پیشاب کا گلاس بھرا ہوا ہو وہ تو حرام ہو, لیکن قطرہ حرام نہ ہو, حرام حرام. قلیلہ حرام و کثیرہ حرام. اب جناب ایک اور مسئلہ پیدا کر دیا انہوں نے کہا کہ جناب بات تو ٹھیک ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ خمر کا جو لفظ ہے نا یہ عربی لفظ ہے. ہاں جی بالکل ٹھیک. انہوں نے کہا جناب خمر کے لفظ پر تمام دنیا کی عربی کی لغات اٹھا کے بحث کریں. خمر کہتے اس کو ہیں جو انگوروں سے نکالا جائے, اصیل العنب, اس کو نکالا جائے. تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے, ہمارا ایمان ہے کہ وہ خمر جو ہے نا وہ انگور سے جو نکالا جاتا ہے وہ تو حرام. لیکن انہوں نے کہا جناب ہم تو وہ انگور والا اب نہیں پیتے چونکہ شریعت میں حرام ہے, ہم تو وہ پیتے ہیں جو اورنج سے نکالا جائے, ایپل سے نکالا جائے, گندم سے نکالا جائے, جو گڑ سے بنایا جائے, جو یہ کیکر کے درخت کی لکڑیاں ہوتی ہیں ان سے نکالا جائے, ہم تو وہ پیتے ہیں جناب. وہ خمر تو واقعی حرام ہے, وہ تو حرام ہے انگور والا. اس کا اسلام نے, اس نبی الامی نے جس نے کوئی یونیورسٹی نہیں پڑھی تھی, کسی قانون کی کتاب کو نہیں پڑھا تھا, اس نے فیصلہ فرما دیا اسی وقت کہ کل مسکر حرام, ہر نشہ آور چیز حرام ہے. اب وہ انگور سے نکالو, چاہے زنبور سے نکالو, چاہے بچھو سے نکالو, چاہے سانپ سے ڈنگ مروا کے نشے پیدا کرو, کل مسکر حرام. ایک لفظ نے فیصلہ کر دیا نبی, ہر نشہ آور چیز حرام. اچھا نشہ بھی مجھے نہیں ہونے کا, قلیلہ و کثیرہ حرام. اچھا نشے کا فیصلہ کیسے ہوگا وہ بھی فرما دیا کہ اس بندے کو دیکھا جائے گا جس نے کبھی زندگی میں چکھا نہ ہو, یہ نہیں کہ وہ عادی ہو چکا ہو. اس لیے اب اس پر جناب آدھی بوتل تو اثر ہی نہیں کرتی. مسلمان ہے نا ماشاءاللہ, مسلمان جب نقل کرتا ہے نا کافر کا, کافر اس کی جوتیوں کو بھی نہیں پہنچتا. تو ہمارے یہاں ایک لطیفہ مشہور ہے نا کہ خان صاحب کسی دعوت میں آئے تو مہمان اپنے میزبان سے پوچھا, ہاں بابا السلام علیکم, کیا کھانا مانا ہے, خیرات ہے کہ کھانا ہے؟ وہ بیچارہ پریشان کہ جی میں نے دعوت کی, کیا خیرات, میرے کو باپ پر کیا ہے کہ میں خیرات کر رہا ہوں.
انہوں نے کہا کیا خان صاحب کیا کہہ رہے؟ انہوں نے کہا بھائی پوچھتا ہے نا کھانا ہے کہ خیرات ہے؟ انہوں نے کہا جناب بڑا ہم نے انتظام کیا ہے، بریانی ہے، قورمہ ہے، کوفتہ ہے، کباب ہے، روغنی نان ہے، اور ہم نے بڑی سجی بنوائی ہے۔ انہوں نے کہا یار یہ چھوڑو، یہ بتاؤ نا وسکی مسکی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جناب یہ وسکی مسکی تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یوں کھانا خراب یہ بولو نا خیرات ہے، کھانا وانا تو نہ ہوا نا۔ یعنی کھانا سمجھتے اس کو ہیں یہ نقلی انگریز، یہ ان کی کالی ضروریت جو ہے یہ کھانا ہی اس کو سمجھتے ہیں کہ اچھا نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ جو اصلی انگریز ہے نا وہ بھی وسکی نہیں پیتا، وہ بھی نہیں پیتا، وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ ہارڈ ڈرنک ہے، چھوڑو اس کو کیا کرنا ہے ہم نے۔ وہ کہتا ہے کوئی لائٹ ڈرنک، بس تھوڑا سا ذرا طبیعت کو بہلانے کے لیے وہ ہلکی سی چیز لے لیتے ہیں، وہ بھی نہیں پیتے۔ لیکن یہ مسلمان اتنا نقلی ہے، اچھا اس وقت تک پیتا رہتا ہے جب تک اس کو سٹریچر میں اٹھا کے نہ لے جاؤ۔ یہ وہ نقلی انگریز ہے، سٹریچر پہ اس کو لے جاؤ باقاعدہ، نہ آگے کا ہوش ہو نہ پیچھے کا، منہ سے کہہ کر رہا ہو، نیچے سے پخانا نکل رہا ہو، پھر پتہ لگے گا اس نے پیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نقل کی تو اتنا آگے بڑھ گئے نا۔ نہیں میں یہ باتیں اس لیے کہتا ہوں جب کہ ایمان سے کہیں کہ آج آپ کے ملک میں جو شوبز کے لوگ ہیں وہ اریانی میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ میرے خیال میں کوئی انگریز لڑکی بھی اتنی آگے نہیں بڑھی ہو ہر چیز میں۔ یعنی آپ نے نقل میں ایسا کمال کیا ہے نا جی، اصل پیچھے رہ گیا۔ شیطان ہمارے علاقوں سے تو بالکل فارغ ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ نے کہا کہ وہ خود ہاتھ باندھ دیتے ہو، میرے بھی باپ ہے۔ میں تو صبح اٹھ کے ان سے پوچھنے آتا ہوں کہ سرکار آج کیا ڈیوٹی ہے میری؟ میں کہا یہ تو ایسی بلائیں ہیں نا کہ ماں کو بیوی بنا دیں، شیطان بنا سکتا ہے بلا بیوی کو ماں بنا دیں۔ ایک آدمی کی میں نے سفارش کی، میں نے کہا یار اس بندے کو جہاز پہ چڑھا دو، کافی عرصے سے بیچارہ پریشان ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سر میں چڑھا دیتا ہوں۔ ہمارا پاکستانی بھائی تھا اور اس نے باقی اس کو چڑھا دیا۔ وہ کافی عرصے سے تھا بیچارہ، بغیر پاسپورٹ کے تھا، مجہول الہویہ تھا، آدمی بڑا نیک تھا، حرم میں نماز میں۔ یار اس کو نکالو بیچارے کو، اپنے ملک میں جائے، خلاف قانون خلاف نظام نہ رہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت میں کر دیتا ہوں۔ اس کو جہاز میں چڑھا دیا۔ اب جناب جب بحری جہاز جاتے تھے اس زمانے میں، پرانی بات ہے، اب وہ مولوی صاحب جس کو میں نے بھیجا ہے نا، تو وہ مولوی صاحب نے کہا کہ جی میں جہاز میں چلا گیا، بیٹھ گیا آرام سے، اور میں نے اس سے کہا کہ مجھے جہاز میں جو بھیج رہے ہو تو اللہ کے بندے میرا پاسپورٹ ٹکٹ۔ اس نے کہا یار تمہیں جہاز میں جانا ہے، پاسپورٹ ٹکٹ تمہیں پہنچ جائے۔ وہ جناب کو 100-150 پاسپورٹ ٹکٹیں ہاتھ میں تھی نا، اوپر جب گیا چڑھانے کے لیے مجھے کہتا ہے ساتھ لے گیا، اور ایک ایک پاسپورٹ گن کے ان کو دیتا گیا، بندہ اندر پاس کرتا گیا۔ اور پھر وہ پاسپورٹ پہ ایک علامت اس نے مجھے بتائی تھی کہ یہ پاسپورٹ آپ کا ہے۔ پھر وہ مجھے خود اپنے ہاتھ سے پکڑا دیا، یہ ٹکٹ دیکھ لو اچھا یہ پاسپورٹ آپ کا ہے؟ انہوں نے ٹھیک ہے جناب۔ انہوں نے کہا جاؤ اب آرام کرو۔ وہ کہتا ہے میں نے آ کے چہرے پہ رکھ دیا، اللہ کا شکر ادا کیا، ابھی چلو خروج بھی ہو گیا اور میں جہاز میں بھی سوار ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ 2-3 دن کے بعد پیسے مجھے خیال آ گیا ایسے اتفاق سے کہ بھئی وہ پیسے گنوں کتنے بچ گئے کیا ہوا۔ تو جب اس کو میں نے کھولا تو وہ تو ایک عورت کا پاسپورٹ تھا۔ اب اس کی اتنی بڑی داڑھی ہے، پاسپورٹ عورت کا ہے، اور اس میں باقاعدہ اس ایجنٹ نے چٹ لکھ کے رکھا ہوا ہے ساتھ کہ حاجی صاحب میں نے آپ کو چڑھا دیا ہے، پاسپورٹ کسی کا ہو۔ بہرحال یہ پاسپورٹ عورت کا ہے، ٹکٹ بھی عورت کی ہے، تو آپ جا رہے ہیں۔ جب آپ کراچی پہنچے اور سمندر کے قریب جہاز لگ جائے، سامان کے ساتھ اترنے لگے تو پاسپورٹ ٹکٹ کو سمندر کے اندر پھینک دینا کسی افسر کے سامنے۔ ان کو کہنا یہ میرا ہاتھ کانپا ہے، یہ اندر جا پڑا ہے، کسی کو کہو نکالے۔ کون جاتا ہے سمندر میں؟ پھر تم پاکستانی کہیں گے جاؤ دفعہ ہو یار، چھوڑو پاسپورٹ ختم ہو گیا تو ہو گیا۔ یہ ہدایت نامہ بھی لکھ دیا، ہدایت نامہ خاوند بیوی ہوتا ہے یہ بھی لکھ دیا۔ اب وہ کہے جناب میں نے نفلوں پہ زور رکھا ہوا ہو، یا اللہ میرا پردہ رکھنا۔ اب لوگ دیکھیں اتنی بڑی داڑھی ہے، عورت کے پاسپورٹ پہ سفر کر رہا ہے، میں کہوں گا کیا میں مر رہا ہوں۔ میں نے کہا 3 راتیں میں نے جناب جہاز میں نفلیں، اتنی نفلیں پڑھی ہیں جو مکے میں کبھی نہیں پڑھی، ڈر کے بارے کہ جب میں اتروں گا تو میرا کیا حشر ہوگا۔
وہ کہنے لگا اتفاق ایسا ہوا کہ اللہ نے میری عزت رکھی اور نفلیں پڑھ کے جو میں روتا رہا، جب جہاز کراچی لگا تو کلی اوپر آ جاتے ہیں حاجیوں کا سامان لینے کے لیے، ان میں میرے علاقے کا ایک کلی تھا، اس نے مجھے پہچان لیا کہ حاجی صاحب یار اتنے عرصے کے بعد تم کہاں؟ میں نے کہا یار میرے ساتھ بھی یہ ہو گیا ہے، یہ تو دیکھو۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے پاسپورٹ ٹکٹ دو، یہاں کے حالات کو میں جانتا ہوں، تمہارا سامان بھی اٹھا کر جاؤ، فکر نہ کرو، کوئی نہیں دیکھتا، عورت ہو مرد ہو، پاسپورٹ ہے، اپنے ملک میں آ گیا، اب تمہیں گولی ماریں گے، کیا کریں گے؟ چل فرض مالی یہی پاسپورٹ ہے، مل گیا، مکس ہو گیا، غلطی سے میں دوسرے کا لے آیا، مجھے کیا پتا میرا کدھر ہے؟ تمہیں کچھ نہیں کہتے۔ انہوں نے کہا جی میں پھر بھی ڈرتا رہا حتیٰ کہ جب تک میں اس علاقے سے نکل نہیں گیا۔ تو بہرحال میرے کہنے کا معنی یہ تھا کہ ہم اتنا کرتے ہیں، لیکن آج بھی اللہ کے نبی کے اس پیغام کو، ان الفاظ کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں بدل سکتی ہے۔ ہلو در سے آدھے گھنٹے کے بعد سن گئے، تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا۔ اچھا اب جناب یہ ہے کہ جب تم حافظ بھی پیدا نہ کر سکو، خبر کو بھی نہ جھٹلا سکو، قرآن کے مقابلے پہ قرآن بھی نہ بنا سکو، اب باقی کیا رہتا ہے؟ شبہ، دیکھو شبہ ڈال دو، شبہ ڈال دو، وہم ڈال دو، تاکہ مسلمان بیچارہ پریشان ہو جائے کہ یار کہتا تو ٹھیک ہے۔ ایک شبہ، انہی شبہات کے ضمن میں جو میں عرض کر رہا تھا، ایک شبہ یہ ڈالا گیا کہ جی دیکھے الرحمن الرحیم، الرحمن کے اندر 5 حرف ہیں، رحیم میں 4 حرف ہیں، تو مقدم ادنا کو ہونا چاہیے تھا اعلیٰ پہ، لیکن یہاں اللہ نے الرحمن کو الرحیم پہ مقدم کر دیا ہے، کیا وجہ ہے؟ حالانکہ ان کو نہ تقریب تاخیر سے کوئی جھگڑا ہے، ایک شبہ ڈالنا ہے، ورنہ جو آدمی قرآن کو مانتا نہیں اس کو کیا ہے رحمان ہو یا رحیم ہو؟ بس مسلمانوں کے ذہن کو خراب کرنا ہے، پنچ کرنا ہے، بس پہنچانا ہے ان کو تکلیف دینی۔ ورنہ آپ دیکھو نا جی، جیسے بعض عیسائیت کے جو آتے ہیں نا ہمیں تربیت دینے والے NGOs کی بہانے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن پاک کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر، تو یہ تو جمع کا صیغہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جمع جو ہے اس کا اقل العدد جو ہے وہ 3 ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو عقیدہ تثلیث ہے 3 والا وہ صحیح ہوا، کہ ہم بھی تو 3 کے قائل ہیں نا، اور قرآن بھی کہتا ہے انا نحن، جمع کا صیغہ، نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، انا اعطیناک الکوثر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ تو کئی مقام پہ قرآن نے جمع 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 کا صیغہ استعمال کیا ہے، تو اقل افراد الجمع الثلاثہ، اقل الافراد جو ہیں 3 ہوتے ہیں، لہذا تثلیث والا عقیدہ صحیح ہو گیا۔ حالانکہ ان کو جب تم قرآن کو مانتے نہیں ہو تو اس جمع مفرد سے کیوں دلیل پکڑ رہے ہو؟ تم تو قرآن کو مانتے ہی نہیں۔ دیکھو نا جی، دلیل تو وہ پکڑے نا کہ پہلے ایمان تو لاؤ نا۔ وہ ایک دفعہ مناظرہ ہو رہا تھا شیعہ اور ایک اہل سنت کے عالم کے درمیان، ادھر سے شیعہ کا مناظر تھا، ادھر سے اہل سنت کا مناظر تھا۔ تو شیعہ مناظر نے اہل سنت والجماعت کی کتاب جو صحیح البخاری ایسی عظیم کتاب ہے وہ کتاب پیش کی، اور اس میں روایت پیش کی کہ دیکھو جی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابو بکر صدیق سے اپنے والد کا میراث طلب کیا اور باغ فدق طلب کیا، لیکن حضرت ابو بکر نے انکار فرما دیا، ان کو ان کے والد کا میراث نہ دیا، اور غضبت فاطمہ، بیوی فاطمہ ناراض ہو گئی، ناراض حتیٰ کہ اتنی ناراض ہوئی کہ فلم یتکلم حتیٰ ماتت، مرنے تک آپ سے پھر بات ہی نہیں کی۔ تو نے کہا جی یہ اہل سنت کے کتابوں میں، سیاہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ بیوی فاطمہ کا ناراض ہونا، موت تک کلام نہ کرنا، ابو بکر صدیق کا وراثت نہ دینا، اور ایک بیٹی کو باپ کی وراثت سے محروم کر دینا۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ دوسری حدیث آپ کے اہل سنت کی کتابوں میں ہے کہ من اغضبہا فقد اغضبنی، جو بی بی فاطمہ کو ناراض کرے اس نے محمد مصطفیٰ کو ناراض کیا۔
اور جس نے مصطفیٰ کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا، اور جس نے خدا کو ناراض کیا تو پھر انجام تو اس کا ٹھیک نہ رہا۔ تو یہ وہ دلائل کی ایک لمبی چوڑی تمہید باندھ کے وہ جناب اپنے دلائل کو ثابت کرنے کے لیے، تو اہل سنت والجماعت عالم نے کہا کہ دیکھو ایک نمبر بحث کرو، نمبر بار بحث کریں گے، 1 نمبر 2 نمبر اس چلتے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا بی بی فاطمہ حضرت صدیق کے پاس گئی درخواست لے کر میراث کی؟ انہوں نے کہا ہاں جی آپ کی کتاب لکھا ہو نا، میری کتابوں میں لکھا نہیں، تم بتاؤ۔ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے، لیکن کیا تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ بی بی فاطمہ سیدنا ابو بکر کی خدمت میں درخواست لے کے گئیں کہ میرے باپ کی وراثت مجھے دی جائے، باغ فدق مجھے دیا جائے، یہ بات تم تسلیم کرتے ہو؟ اس نے کہا مولوی صاحب تمہارے دماغ کو کیا ہو گیا، میں تو تمہاری کتابیں دکھا رہا ہوں الٹا کہ تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، ہم تو کہتے ہیں تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جناب یہ 2 لاکھ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، مجھے بتاؤ کہ اگر کسی آدمی نے اپنا حق لینا ہو تو وہ درخواست دینے کے لیے کورٹ میں جائے گا، یا سپریم کورٹ میں، یا ہائی کورٹ میں، یا سول کورٹ میں، یا درخواست دینے کے لیے مولوی مکی کے پاس جائے گا؟ میں نے کہا جی نہیں، سیدھی بات ہے، جب آدمی درخواست دے گا تو اتھارٹی کے پاس جائے گا نا، کسی جس کے پاس پاور ہوگی اس کے پاس جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ جس کے پاس جائے گا پہلے اس کی عدالت کو عدالت تسلیم کرے گا تو درخواست دے گا۔ اچھا وہ اس عدالت کو مانتا ہی نہیں، جس کو مانتا نہیں اس کو درخواست کیا دے گا؟ سب نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے۔ تو نے کہا اس کا مطلب ہے کہ بی بی فاطمہ حضرت ابو بکر کو خلیفہ تو مانتی تھی تبھی درخواست دے گئی نا، پہلے اس مسئلے کو تو حل کرو نا۔ انہوں نے کہا اگلا تو پھر حل کریں گے کہ ابو بکر نے کیا کیا، پہلے قدم کو تو تسلیم کرو نا کہ بی بی فاطمہ الزہرا جب ابو بکر صدیق کے پاس فتح مانگنے کے لیے گئیں تو کیا ان کو خلیفہ تسلیم کیا یا نہیں؟ اگر ان کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا تو پھر ابو ہریرہ کے پاس جاتی، اپنے عباس کے پاس جاتی، حضرت خالد کے پاس جاتی، حضرت عمر کے پاس جاتی، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کسی اور صحابی کے پاس بھی چلی جاتی۔ لیکن ان کا حضرت صدیق کے پاس جانے کا معنی ہے کہ ان کی خلافت کو بی بی فاطمہ نے تسلیم کیا۔ تو پہلے سے کہا تم اقرار کرو، جیسے بی بی فاطمہ نے حضرت کو خلیفہ مانا تم مانتے ہو؟ اس نے کہا تم نہیں مانتے تو پھر بی بی فاطمہ کے تم مخالف ہو، ہم تو مخالف نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اگلی بات تو پھر کریں گے نا کہ ابو بکر نے کیوں نہیں کیا، وہ تو مسئلہ ہی الگ ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے جب تم لوگوں کا قرآن پر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر ہمارے جمع افراد کے سکھوں کو دلیل کیسے بنا رہے ہو؟ تمہارا تو قرآن پر ایمان ہی نہیں، پھر انا نحن نزلنا الذکر ہو، جمع ہو یا مفرد ہو، تمہیں کیا؟ اور اگر تمہارا ایمان ہے پھر قرآن پر ایمان لاؤ، اگر ایمان ہے تو اعتراض ویسے ختم ہو گیا۔ تمہارا ایمان نہیں تو دلیل میں اس کتاب کو پیش کرنے کا کیا نتیجہ ہوگا جس کو تم مانتے ہی نہیں ہو؟ دلیل تو وہ دی جاتی ہے نا جو آدمی کہتا ہے کہ جناب یہ خصم بھی مانتا ہے، میرا مخالف بھی مانتا ہے، میں بھی مانتا ہوں، تم تو مانتے نہیں۔ اچھا اگر بفرض محال تم بطور استشہاد کہتے ہو جی ہم مانتے تو نہیں ہیں لیکن ہماری بات کی دلیل نکل رہی ہے، تو پھر الہکم الہ واحد کو بھی مان لو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس کو بھی مان لو۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ، اس کو بھی مان لو۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، اس کو بھی مان لو۔ تو یہ تو نہیں نا کہ جہاں تمہیں ایک لفظ جمع سے فائدہ نظر آئے وہ تو مان لو، باقی ساری بات نہ مانو۔ تو اس لیے جناب یاد رکھیں کہ ان کے یہ شبہات، بھئی رحمان و رحیم کا شبہ تو تب پیش کرو پہلے قرآن کو مانتے ہو، اگر نہیں مانتے ہو تو پھر تمہیں اس قسم کے اعتراضات کرنے کا حق کیا پہنچتا ہے؟ اچھا چلو ہم نے مان لیا، تو اس کا جواب بھی علماء نے دے دیا کہ اصل بات یاد رکھو کہ ایک ہوتی ہے اغلبیت باعتبار کمیت کے، مثلا یعنی ایک دیکھیں کہ بھئی یہاں 5 ٹیپ ریکارڈر رکھے ہیں یا 4 ٹیپ ریکارڈر رکھے ہیں، یہ عدد میں 4 ہیں،
لیکن ایک جگہ ایک رکھا ہے لیکن ہے سب سے وہ قیمتی، تو وہ کیفیت ہوتی ہے، یہ عدد ہوتا ہے۔ عدد کے اعتبار سے رحمت تو دنیا میں زیادہ ہوگی نا، چونکہ دنیا میں تو کافروں پر بھی رحمت ہے، مسلمانوں پر بھی رحمت ہے، ہندوؤں پر بھی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت تو عام ہے، بارش برسے گی سب کے گھر برسے گی، ہوا چلے گی سب کو لگے گی، رزق پیدا ہوگا سب پیدا اٹھائیں گے۔ تو عدد کے اعتبار سے تو رحمت یہاں دنیا میں زیادہ ہے، لیکن کیفیت کے اعتبار سے جو رحمت ہے وہ آخرت میں زیادہ ہے، کہ وہاں عدد تو کم ہوگا، چونکہ کافروں پہ تو وہاں رحمت نہیں ہوگی، وہاں تو صرف مسلمانوں پہ ہوگی، لیکن وہ جو کیفیات ہیں اس نعمت کی، دنیا کی نعمتوں کا اس سے کیا مقابلہ ہے۔ اس اعتبار سے کیونکہ وہ کمیت کے عدد کا مسئلہ تھا، اللہ نے رحمان کو مقدم رکھا اور رحیم کو مؤخر رکھا۔ اور کبھی ترقی من الادنی الی الاعلی ہوتی ہے، کبھی من الاعلی الی الادنی بھی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رحمان کا تعلق دنیا سے تھا، رحیم کا تعلق آخرت سے تھا، تو دنیا آخرت سے مقدم ہوتی ہے، آخرت تو بعد میں آئے گی۔ جو چیز مقدم تھی اس کا ذکر مقدم کیا گیا، اور جو چیز مؤخر تھی اس کا ذکر مؤخر کیا گیا، تو کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح ایک ان کا شبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ کے قرآن میں سورۃ فاتحہ کہتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو یا اللہ ہمیں سیدھا رستے کی ہدایت کر۔ اب یہ مسلمان ہے، پڑھ رہا ہے، نماز میں ہے، اگر یہ ہدایت پہ نہیں ہے تو پھر نماز کیسے پڑھ رہا ہے؟ اور اگر یہ ہدایت یافتہ ہے تو پھر ہدایت یافتہ جو مانگے تو یہ تو تحصیل حاصل ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں تحصیل حاصل۔ کیا مانا؟ مثلا قلم میرے پاس ہے، میں پھر کہوں قلم دو کہے گا عجیب بات، یار قلم تمہارے پاس ہے پھر کیا قلم مانگ رہے ہو؟ اس کو کہتے ہیں تحصیل حاصل، کہ جب وہ نماز میں ہے تو گویا ہدایت پہ ہے، جب ہدایت پہ پھر کہتا ہے جی یہ دینا، تو یہ تو تحصیل حاصل ہو گیا۔ تو اس لیے قرآن پاک میں ہر وقت ہر نمازی کو، ہر مسلمان کو تعلیم دینا سورۃ فاتحہ کی، یہ کہاں تک معقول ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا اپنے اصل کے مطابق اعتراض ہے۔ اچھا، حالانکہ وہ یہ نہیں کہتے بیوقوف آدمی کہ بھئی ایک تاجر ہے، اس نے 1 لاکھ کما لیا، اب وہ مزید 1 لاکھ کمانا چاہتا ہے، تو یہ تحصیل حاصل ہے۔ جب 1 لاکھ ہے تو پھر اور کیوں کمانا چاہتا ہے؟ یہاں ان کو تحصیل حاصل نظر نہیں آتا۔ بھائی اللہ کے بندے، ایک تاجر ہے، اس کے بعد 1 کروڑ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اور کماؤ، تو جب بھی تمہارے پاس 1 کروڑ موجود ہے، 1 اور کروڑ کیوں کمانا چاہتے ہو؟ یہ تحصیل حاصل ہے۔ یہاں تحصیل حاصل نہیں تو تمہیں ہدایت میں کیسے تحصیل حاصل نظر آ گیا؟ زندگی باقی تو بات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کہتے جی کہ موبائل فون کی میوزک اگر نماز کی حالت میں بجنے لگے تو کیا نماز میں حرکت کر کے بند کر سکتے ہیں؟ تو یہ حرکت پہلے اگر کر لیتے کہ اس کو نماز سے پہلے بند کر کے لے آتے تو نہ نماز خراب کرنی پڑتی، نہ دوسروں کی نماز خراب ہوتی گانا سنوا کر۔ صرف آپ سننے کے گناہ گار نہیں، سنوانے کے بھی تو گناہ گار ہیں۔ آپ اپنی نماز کے خشوع کے توڑنے کے گناہ گار نہیں، جتنے لوگوں کے کانوں میں وہ گانا پڑا ہے ان سب کے توڑنے کے گناہ گار ہیں۔ بہرحال اگر بھول گیا تو اس وقت کھڑے کھڑے بھی بٹن دے کے بند کر سکتے ہو، یہ عمل کثیر نہیں ہوگا۔ ایک آدمی بر صغیر میں رہتا ہے جو بینک کا قرض دار ہے، کیا زکوٰۃ کی رقم سے اس کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے؟ آپ اس کو پیسے دے دیں، وہ جانے اس کا قرض جانے اتارے قرض، مقروض ہے، زکوٰۃ لینا اس کے لیے جائز۔ اب آگے وہ بینک کو ادا کر رہا ہے، کسی کو کرے، یا تمہارے اوپر تو ذمہ داری نہیں ہے، تمہاری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ کہتے جی کہ جیسے عالم و مفتی بننے کے لیے مدرسوں میں رہنا پڑھنا ضروری ہوتا ہے، تزکیہ نفس کے ہاں تزکیہ نفس کے لیے بھی لازمی بات ہے کونوا مع الصادقین، صالحین کی صحبت، ابرار کی صحبت، اخیار کی صحبت، اور ان سے اپنے احوال رکھے، اور جو شیخ متبع کتاب و سنت ہو اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق لوگوں کا تزکیہ کرتا ہو، بالکل ان کی صحبت بہت ضروری ہے۔ پہلے تو علماء کرتے ہی یہی تھے نا کہ علم حاصل کرنے کے بعد کسی اللہ والے کے پاس چلے جاتے، وہاں کچھ وقت لگایا، جب ٹھیک ہو گئے تو پھر آ کے اپنا کام شروع کیا۔
کئی عورتیں رمضان المبارک کے آنے سے پہلے وہ گولیاں لے لیتی ہیں تاکہ رمضان المبارک کے مہینے میں ان کو ایام نہ آئیں، ماہواری نہ آئے، تاکہ وہ رمضان کے جو دن ہیں خیریت کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ کیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن ایک مشورہ ہے۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، نہ میں طبیب ہوں، نہ مجھے اس علم سے دلچسپی ہے، لیکن حرم میں ایسے سوالات اکثر آتے رہتے ہیں، تو مشورہ یہی ہے کہ کسی اچھی لیڈی ڈاکٹر سے چیک اپ کرا کے مشورہ لینے کے بعد گولی استعمال کرتے ہیں، ورنہ نعوذ باللہ ایسا حشر ہوتا ہے کہ عورت پاک ہی نہیں ہونے میں آتی، وہ پوری بلیڈنگ کبھی شروع ہو گئی بند ہی نہیں ہوتی، وہ بجائے بیچاری فائدہ اٹھانے کے اور عذاب میں آ جاتی ہے۔ کہتے جی خواب میں مجھے محسوس ہوا کہ دوسرے کمرے میں حضور ہیں اور کچھ بحث کر رہے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہی ہے کہ تم اپنے آپ کے سنت اتباع میں ابھی نقص ہے، اگر پورے ہوتے تو زیارت ہو جاتی۔ مانا یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنت کے مطابق چلاؤ، جتنی سنت پہ چلو گے، درود شریف پڑھو گے، اتباع کرو گے، تبھی زیارت ہوگی نا۔ محبت پکی ہو تو زیارت ہو۔ دیکھو نا آپ کو مثلاً اب آپ 2 سال کے کنٹریکٹ پہ آئے ہیں، مثلاً بیوی ساتھ نہ ہو تو آپ کو ہر تیسری رات نظر آئے گی، کیونکہ اس سے تعلق ہے۔ آپ کے بچے ساتھ نہ ہوں تو انشاءاللہ آپ کو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے صرف اپنا اشارے پہ آنکھ لگے نا، وہی بھی بچے تصور میں آ جائیں گے۔ کیوں؟ محبت ہے بچوں سے، نبی سے ہمیں محبت ہے ہی نہیں، تو زبانی کلامی بات ہے، لا الہ الا اللہ ہم مانتے ہیں، سبحان اللہ حضور، سبحان اللہ حضور، بس۔ اگر محبت ہو تو پھر کوئی بات ہے خواب میں نظر نہ آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہماری محبت کا نقص ہے۔ دیکھو نا آخر کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی یہاں بیٹھا ہوتا ہے اور اس کا ماں انڈیا میں ہے، مدراس میں ہے، پاکستان میں ہے، ڈھاکہ میں ہے، وہ وہیں بیٹھ کے کہتی آج میرے بیٹے کو تکلیف ہے، میرے بیٹے پہ کوئی مصیبت آ گئی، کیا وہ ولی اللہ ہے، اس کو کشف ہو گئی ہے؟ مانا یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر اپنی اولاد سے سچی محبت ہے، اور جب سچی محبت ہو تو پریشانی آئے تو دل کو چوٹ لگے گی، گرمی محسوس ہو۔ اسی لیے تو دوست کو عربی میں کہتے ہیں نا حمیم، بلا صدیقن ولا حمیم۔ حمیم کیوں کہتے ہیں؟ حمام کو حمام کیوں کہتے ہیں؟ کہ حمام گرم ہوتے ہیں، یہ حمام تھوڑے ہیں جن میں ہم نہاتے ہیں، ان کو حمام ایسے کہا جاتا ہے مجازن، مطلب حمام وہ ہوتے تھے کہ قبہ نما عمارات بنتی تھیں، ان کی دیواروں میں پائپ رکھے جاتے تھے، ان میں پانی گرم گھومتا تھا، اندر جب آپ جاتے تھے تو ایک قسم کی اسٹیم بنتی تھی، اس سے جس کو آج کل آپ سونا بات کہتے ہیں، یوں سمجھ رہے ہیں، وہ اصل میں حمام ہوتا ہے۔ یہ آج کل ہے نا آپ کی موزی سونا بات، سونا ہے پتہ نہیں مٹی ہے، ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ وہاں نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، وہاں مٹی ہے، بس کچھ نہ ہونا ہے بس۔ کہتے ہیں جی کہ جب آدمی استخارہ کرتا ہے اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے خواب میں جواب ملے گا، یہی تو بے وقوفی ہے۔ استخارے میں خواب تو کوئی نہیں ہوتا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ استخارہ کرو تو خواب میں تمہیں حکم ہوگا؟ استخارے کا معنی ہے کہ ہم نے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، 1 رات 2 رات آخر 7 رات تک کرو۔ اگر اب دیکھو طبیعت اس کام کو کرنے کی طرف مائل ہے یا نہ کرنے کی طرف مائل ہے، اور پھر اگر کرنے کی طرف مائل ہے تو اس کے اسباب بھی اللہ خود پیدا کر دیں گے کہ وہ کام ہو جائے، اور مائل نہیں ہے تو اللہ اس سے رکاوٹ ڈال دے۔ یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ تمہیں خواب نظر، ہاں نظر آ جائے تو آ جائے، نہ آئے تو نہ۔ یہ دماغ میں رکھ لینا کہ ہر استخارے کے بعد مجھے خواب نظر آئے گا، یہ بے وقوفی والی بات ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد